میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے رات بنائی لتسکنو, تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. دماغ کو کیا ملے, فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا ہے تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے, اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے, اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان, یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا, چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے, ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے, سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں, بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں یہی بات, دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں, مجھے یہ بات بتاؤ.
اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوا ہے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا, سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا, بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری, ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے, اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند, ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیا لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے,
اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل، اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا. اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا اگر تو سو رہا ہے بھائی. کہتا ہے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا، گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے، تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں، کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب، نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا، غرق ہو کے سونا، بے ہوش ہو کے سونا، یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا، تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں، 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے، سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو، کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا، کبھی کمیٹی سے لڑے گا، کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مؤذن سے لڑے گا، کبھی اسے پھٹا، کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا بد اخلاقی کی ہوگی اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بد اخلاقی بدتمیزی، ہر وقت جلے کٹے رہنا، نیگیٹو سوچ رکھنا، یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں، میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اصلی و ارقد، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا
تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. اور بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے, رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی, یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی. ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں, تو بنانے والا زیادہ برا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی. پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بد نظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو,
اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں. ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی ایک پہیلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی, 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا, بولو بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں, نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں, آسان, ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں, ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتہ چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق.
ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے, لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر, ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم. آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے, ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے, تو عیاشی کس نے کرنی ہے پھر؟ اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے 2 طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا. اچھا حکم ہے بھائی, مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا. کوئی اعتراض نہیں ہے, دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں.
یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے 2 ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے, الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ خیر آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے آپ, جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے. شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کو مانو بھی تو, اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے, بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے, یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ بھائی ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ, اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو خیر